عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، توجہ رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت نے زحمتوں سے اسلام پہنچایا، بدر ہوئی، اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کہتے ہیں فاتح بدر و حنین امیر المومنین کے لیے۔ کبھی سوچا کیوں صرف 2 جنگوں کا نام لیا جاتا ہے بدر و حنین؟ کیونکہ پہلی جنگ کا نام بدر ہے، آخری جنگ کا نام حنین ہے۔ پہلی سے لے کے آخری ہر جنگ کے فاتح امیر المؤمنین ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا، المغازی واقعی کی کتاب ہے، اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں 83 جنگیں ہوئی ہیں جناب ختمی مرتبت کی زندگی میں، 83 جنگیں، غزوے اور سریے ملا کے، یعنی جناب ختمی مرتبت جن میں شریک ہوئے، جن میں شریک نہیں ہوئے، سب ملا کے 83 جنگیں۔ بہت سی ایسی جنگیں ہیں جن میں صرف 4 یا 5 افراد تھے اور ان کے سپہ سالار امیر المؤمنین تھے۔ بھائی ختمی مرتبت جانتے تھے فاتح ایک ہے، اسی نے جنگ فتح کرنی ہے، اب اتنا میں جو بٹالین ساتھ میں بھیجوں، اتنے پلٹون بھیجوں، اتنے خرچے کروں، اس کو بھیج دوں جس نے جنگ کو فتح کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امیر المؤمنین نے بعض کا 4-5 افراد کے ساتھ لشکر کو فتح کیا۔ اب یہاں پہ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر، کہ خود پیغمبر اسلام جناب امیر کو اپنی جنگوں کے لیے بھیجتے تھے، کہا یا علی جائیے جا کے، اسلام پہ وقت ہے، جائیے جا کے فتح کر لیجئے۔ تو ایک موقع پہ خود ختمی مرتبت نے سارے صحابہ سے کہا کہ کئی دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا، مجھے میرا بھائی بہت یاد آ رہا۔ یہ ختمی مرتبت کا اظہار محبت کرنا، علم نبوت سے جانتے تو تھے کہ امیر المؤمنین خیریت سے ابھی فاتح ہو کے واپس آئیں گے، لیکن صحابہ کو سمجھا رہے ہیں مجھے کتنی محبت ہے، کہ جو بھی مجھے میرے بھائی کی خیریت کی خبر دے گا، جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب سب کے سب کہنے لگے بھئی اتنی صرف ایک مسئلے کی حل کے اوپر، ایک مسئلے کو رسول اللہ ایک خبر کو پہنچانے پہ جو مانگیں گے عطا ہوگا۔ تو اب سب مختلف راستوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ جناب سلمان بھی گئے اور ایک پہاڑی پہ بیٹھ گئے، کہا سلمان تم پہاڑ پہ بیٹھ گئے ہو، علی تو مدینے سے باہر ہیں، کسی راستے سے آئیں گے؟ کہا کہ نور کی مخلوق ہے، نور کے راستوں سے آئیں گے۔ جناب سلمان وہ حکمت سمجھتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اچانک جناب سلمان نے دیکھا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، فوراً اٹھے، اس بڑھاپے کے باوجود بہت تیزی سے دوڑنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا کہ سلمان بیٹھ جاؤ، جب سب سے پہلے تمہیں نظر آیا ہوں، تمہیں ضمانت دیتا ہوں پیغمبر تک بھی سب سے پہلے تم پہنچو گے۔ اب بہت سکون سے جناب سلمان فارسی بیٹھ گئے، امیر المومنین سے کلام کرنے لگے۔ مولا نے کہا سلمان کیا مانگو گے؟ کہ مولا آپ کے صدقے میں ملنے والا، آپ بتائیے کیا مانگو؟ کہ سلمان رسول خدا سے کہنا کہ یا رسول اللہ شب معراج آپ کے اور خدا کے درمیان میں 1000 باتیں ہوئی تھی، مجھے بتائیے کیا باتیں ہوئی تھی؟ اب عزیزان گرامی، اب رسول خدا شب معراج میں خدا سے وعدہ کر کے آئے تھے، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگارہ جو تیرے اور میرے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یہاں جناب سلمان سے وعدہ کیا تھا جو خبر دے گا، جو مانگے گا عطا کروں گا۔ مولا نے وہ مسئلہ جناب سلمان کے سامنے رکھا۔ عزیزان گرامی، اب جناب سلمان اٹھے، کہا مولا بس یہی؟ کہا ہاں۔ اب جناب سلمان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ مولا نے سوال کیا پیش کیا۔ وہ صرف جناب ختمی مرتبت سمجھتے تھے یا امیر المؤمنین؟ اب جناب امیر نے کہہ دیا، جناب سلمان نے کہا بس اتنا سوال ہے؟ مولا نے کہا ہاں یہی سوال ہے۔ اٹھے، آئے رسول خدا کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی خیریت سے تشریف لا رہے ہیں، فاتح آ رہے ہیں۔ کہا سلمان آپ جو مانگیں عطا کروں گا۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیجئے۔ اب جناب ختمی مرتبت نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ تجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا، سلمان سے وعدہ کیا تھا جو مانگے گا عطا کروں گا۔ فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے حبیب خدا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سلمان میں اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ ان باتوں کے متحمل ہیں، تحمل کر سکتے ہیں ان باتوں کا جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں ہوئی تھی، لیکن سب کے سامنے مت بتائیے گا، تنہائی میں بتائیے گا۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اب جناب سلمان نے کہا، جناب ختمی مرتبہ نے کہا سلمان تنہائی میں باتوں کو سننا، سب کے اندر وہ تحمل نہیں ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ ختمی مرتبہ بولتے جاتے تھے، میں سنتا جاتا تھا، باتیں حفظ ہوتی چلی جا رہی تھی۔
توجہ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. کہ پیغمبر بولتے جاتے تھے, جب سنتا تھا حفظ ہو رہی تھی باتیں. کہ 1000 باتیں تھی, جب پیغمبر نے ختم کی میں اٹھا گھر آیا, اور آنے کے بعد 1000 باتوں کو تقسیم کیا, ان میں 500 فضائل علی تھے, 500 فضائل فاطمہ. اور